بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد بدر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو آج میرا موضوع ہے کہ ریموول فرام سروس یا ڈسمس فرام سروس کے لیے جو ایک پیڈ ایکٹ میں پروویژن دی گئی ہے۔ پیڈ ایکٹ سے مراد ہے کہ پنجاب ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2006 میں یہ ایکٹ لاگو ہوا تھا، اور اس کے تحت جو سرکاری ملازمین کو ریموول فرام سروس یا میجر پینلٹی لگائی جاتی ہے ڈسمس فرام سروس، تو اس پر ایک فیصلہ موجود ہے عدالت کا کہ اس پینلٹی کے بارے میں عدالت کا کیا اس میں سٹانس ہے، اور عدالت جو ہے اس کا رویہ کیا ہے، یا عدالت کس طرح اس کے بارے میں سوچتی ہے، اس پہ آج ڈسکس کریں گے۔ اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آخر میں یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو یہ معاملہ یہ تھا کہ ایک سرکاری ملازم جو ہے اس پر الزام لگایا گیا کہ ایک ڈکیتی ہوئی ہے گورنمنٹ کے خزانے کے ساتھ، یا گورنمنٹ جو اس کے گورنمنٹ کے رقم ہوتی ہے یا اس کے کوئی اثاثہ جات، اس سلسلے میں ڈکیتی ہوئی، تو اس کنسپریسی میں یہ شامل ہے، یعنی اس سازش میں یہ شامل ہے۔ تو یہ الزام لگا کے اسے ریموول فرام سروس کر دیا گیا۔ بعد ازیں اس نے اپیل کی، اپیل بھی جو ڈپارٹمنٹل اپیل ہے وہ بھی خارج ہو گئی۔ اس کے بعد معاملہ جب عدالت تک پہنچا تو عدالت نے یہ قرار دیا کہ چونکہ جو اس پہ الزام لگایا گیا ہے، یعنی اس پہ الزام ہے کنسپریسی کا، تو کنسپریسی جو ہے وہ کسی ٹھوس ایویڈنس کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ کہ کوئی ایسے عام سی بات، چلی چلائی بات اگر کوئی کر دے تو سرکاری ملازم کو جو ہے وہ اس میں ملوث نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں باقاعدہ طور پہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے عدالت نے کنکریٹ کے، کہ کنکریٹ ایویڈنس اگر نہ ہو تو کسی بھی سرکاری ملازم کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ جو الزام اس پہ لگایا گیا ہے اس الزام کو کنکریٹ ایویڈنس سپورٹ نہ کر رہی ہو تو پھر سروس سے ریموول فرام سروس نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ڈسمس فرام سروس کیا جا سکتا۔ تو اس کیس میں پھر پٹیشنر کی اپیل جو ہے وہ منظور ہوئی، اور پٹیشنر کو بحال کیا۔ نہ صرف بحال کیا بلکہ اس کا جو اس دوران کا جو جتنا عرصہ وہ نوکری سے باہر رہا، اس عرصے کو لیو آف کائنڈ، جو ایک لیو ہوتی ہے جو جسے لیو آف کائنڈ کہتے ہیں، کہ اگر اس کی لیو نہیں بھی بنتی اس کے اکاؤنٹ میں، تو اس کو پھر ایڈوانس کے طور پہ جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ مثلا کائنڈ کا مطلب ہی مہربانی ہوتی ہے، یعنی مہربانی کر کے اس کی، کیونکہ آگے اس نے سروس کرنی ہے تو اس کے اکاؤنٹ سے بعد میں منہا کر لی جائے، لیکن اس کو ایڈوانس طور پہ یہ لیو دے دی جائے۔ تو لیو آف کائنڈ دے کے اس کو بیک بینیفٹ بھی ظاہر مل گئے جب اس کو لیو مل گئی، تو بیک بینیفٹ کے ساتھ وہ سرکاری ملازم بحال ہوا۔ اس لیے یہ ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ آپ نوٹ فرما لیں، یہ آپ کو آئندہ کسی بھی مشکل صورتحال میں کام آ سکتا ہے۔ تو یہ ہے جی 2008 PLC CS 874۔ اور اس کا جو سیکوینس ہے وہ اس طرح بھی اس کیس کے ساتھ جڑتا ہے کہ یعنی 2006 سے جب یہ ایکٹ لاگو ہوا تو پھر اس کے بعد اس کے تحت فیصلے ہونے شروع ہوئے، تو پھر اس کو اس طرح لیا جانے لگا کہ یہ ایک مادر پدر آزاد اور بہت سخت قانون ہے، لہٰذا ہم اس کا سہارا لے کر کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف جو بھی کارروائی کریں گے وہ کارروائی اس کے خلاف ہو جائے گی۔ تو عدالتوں نے پھر جو ہے، یعنی 2008 کا یہ فیصلہ، اس کے 2 سال کے بعد کا یہ فیصلہ ہے، تو عدالتوں نے پھر اس کا جائزہ لے کر پھر یہی قرار دیا کہ میجر پینلٹی جو لگائی جاتی ہے اس کی کوئی کنکریٹ ایویڈنس ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ معمولی الزام پر سرکاری ملازم کو اس کی ملازمت سے نکال باہر کیا جائے۔ امید ہے کہ میرا یہ
ویلاگ، میری یہ ویڈیو، میرا یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو اسے لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور آخر میں پھر آپ سے میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو ٹائملی ملتی رہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔